نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بطور معلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض چہارگانہ کو بیان فرمایا، یعنی امت کے حوالے سے کون سے فرائض نبی پر عائد تھے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہی وہ ذات جس نے امیین میں، ان پڑھوں میں اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، جو ان پر آیات کو تلاوت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب علم یعنی قرآن کا علم عطا فرماتے ہیں اور ان میں حکمت کو پیدا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بحیثیت معلم ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ جو ٹیچنگ پروفیشن ہے نا، یہ پیغمبرانہ پروفیشن ہے، یہ پیغمبروں کا کام ہے۔ دنیا میں کارخانے ہوتے ہیں، کوئی صابن بنا رہا ہے، کوئی تولیہ بنا رہا ہے، کوئی نبی یا معلم جو ہوتا ہے وہ انسان اور قوموں کو بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ ڈیزائن اور تراش رہے ہوتے ہیں انسانی فکر کو، اس کے وجود کو، اس کے پوٹینشیلز کو، ان آئیڈیالوجی کو تراش رہے ہوتے ہیں جو نسلوں تک چلتی ہے اور نسلوں تک اپنا اثر دکھاتی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا امیین میں، اب نبی امی بھی کہا جاتا ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ امی کا کیا مطلب؟ بعض اوقات لوگ وہ معنی لے لیتے ہیں جو امیین کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ان پڑھوں میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ امی لیں گے تو اس سے مراد ہوگا وہ ان پڑھ جس نے دنیا میں کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے نہ کیا ہو، اور اس کو پڑھانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ آپ کو تو معلم کائنات اور معلم انسانیت بنا کے بھیجا، وہ کیسے ان پڑھ ہو سکتے؟ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 فرائض ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرنا، یعنی یہ وہ قرأت قرآنی نہیں بلکہ تلا یتلو، اللہ کی نشانیوں کی نشاندہی کرنا، اللہ کے کلام پر عمل کر کے دکھانا، اور ایسی اگزامپل سیٹ کر دینا کہ جس کے پیچھے نقش قدم پر چلا جائے۔ تلا یتلو نقش قدم پر چلنے کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات پر اللہ کا نبی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کر کے دکھائے گا۔ ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ باطل کے سامنے اعلان حق کرنا، اور یہ بھی نبیوں کی شان ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے عرض کیا تھا کہ ایک فلسفی میں اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا تلا یتلو، یہ اللہ کی آیات کو پڑھ کر سنائیں گے، ان پر عمل کر کے دکھائیں گے، اور ان کو اس کی اگزامپلس کو سیٹ کر دیں گے تمہارے لیے۔ معلم کا کام صرف ٹرانسفر آف نالج نہیں ہوتا، یعنی شیئرنگ انفارمیشن از ناٹ ٹیچنگ۔ معلم کا کام انفارمیشن کو شیئر کرنا نہیں ہے، انسانی فکر، ذہن، نفسیات کو سمجھنا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے مزمل، جس کے معنی ہے تزمیل کرنا، ترتیب دینا، انسانی فکر کو، اس کے پوٹینشیل کو، اس کی نفسیات کے مطابق بیسٹ یوزج اس کا، اور اس کو صحیح استعمال کرنا کہ اس کا زیادہ سے زیادہ پوٹینشیل آئے اور زیادہ سے زیادہ فیڈ بیک دے۔ اس عمل کو تزمیل کہتے ہیں، یعنی اچھا کولیگ بنانا، ایک ایسے آرگنائز کرنا ہیومن ریسورس کو کہ وہ ایفیکٹونیس اس میں بڑھ جائے۔ یہ نبی کا کام تھا، امت کی تیاری، ایک ایسی قوم، ایک ایسی جماعت کو تیار کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا مزمل۔ وہ جو معنی ہیں اوڑھنی وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب میں نے کہا کہ نبی ایک معلم کی حیثیت سے ہے تو ان میں یہ شان بھی موجود ہے کہ تشکیل قوم نبی کا کام تھا بحیثیت معلم۔ معلم قوم کو بناتا ہے، وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں معلم اچھے ہوتے ہیں۔
وہ قومیں بھی ایلیجبل ہوتی ہیں، ان کے نوجوان بھی ایلیجبل ہوتے ہیں۔ وہ یزکیہم، نبی کا کام تزکیہ کرنا بھی ہے، یعنی دلوں کے برتن کو، ذہن و فکر کے برتن کو صاف کرنا۔ جس طرح صاف برتن آپ کرنے کے بعد اس میں کھانا کھاتے ہیں، صاف برتن کرنے کے بعد آپ اس میں میڈیسن لیتے ہیں، تب میڈیسن وہ فروٹفل ہوتی ہے اور وہ رزلٹ اپنا دیتی ہے۔ گندے برتن میں کھانا کھانے سے آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو فکر و نظر میں اگر آلودگی ہوگی تو قرآن کی تعلیمات اگر اس میں جائیں گی تو یہ چیزیں منگلڈ ہو جائیں گی، یہ مکس اپ ہو جائیں گی۔ تو پہلے بری چیزوں کو نکالنا اور پھر اچھی چیزیں ڈالنا۔ نیکسٹ اسٹیپ، تیسرا فریضہ، یعلمہم الکتاب، کتاب کا علم، اس کا تیسرا نمبر ہے۔ یعنی ٹریننگ از دا فرسٹ، تعلیم کے ساتھ تربیت۔ نبی پہلے تربیت فرماتے ہیں، ذہنی ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں، قلب و فکر کو صاف کرتے ہیں، گناہوں سے نفرت دلاتے ہیں، نیگیٹیوزم کو پرسنالٹی سے نکالتے ہیں، پھر پازیٹیوٹی ڈالتے ہیں۔ یعنی کتاب کا علم کب آئے گا؟ کہ جب قلب و نظر میں نفس مزکہ ہوگا، قلب مصفہ ہوگا، آپ کو آپ کی ایک مقصدیت واضح کر دی جائے گی۔ ٹیچر کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ گولز کو دکھائے، وہ ویژن، وہ خواب دکھائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خواب دکھایا کہ تم تو لیڈر آف دا نیشنز ہو، تمہیں تو لیڈ کرنا ہے، تم تو جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہو۔ جگہ جگہ مومنین کی تعریف کی، جگہ جگہ مسلم امہ کی تعریف کی رب کائنات نے۔ کیوں؟ ایک اچھا خواب جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا، آپ اس کی تکمیل کے لیے کبھی جدوجہد نہیں کریں گے۔ یعنی موٹیویٹ کرنا۔ اگلا جو ہے چوتھا فریضہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، والحکمہ، یہ بالکل آؤٹ کم ہے۔ تمام محنت کا نچوڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ فار سائٹڈنس پیدا کر دینا، پرو ایکٹیو اپروچ پیدا کر دینا، مستقبل کو حال میں دیکھ لینا، جس کو فراست مومن کہا گیا، اور فرمایا اتقوا فراس المومن فہو ینظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے، اس کی فار سائٹڈنس سے، اس کے علم کا نچوڑ جو ہے، اس کا ما حاصل جو ہے، اس سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ حکمت اور فراست ساری محنت کا نتیجہ ہوتی ہے، ساری ریاضتوں کا نتیجہ ہوتی ہے، ساری اسٹرائیوز اور جد و جہد کا نتیجہ فار سائٹڈنس ہوتی ہے۔ کہ اگر آپ مستقبل کو آج دیکھ سکتے ہیں تو آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں۔ وہ قوم کامیاب ہے جو مستقبل کو آج دیکھ رہی ہے، جو آج مستقبل کو دیکھ رہی ہے۔ تو لہذا بحیثیت معلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ بہت بڑا تھا۔ اور آج کا معلم اس بات کو جانے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا وہ بحیثیت معلم ان چیزوں کو اپنے اسٹوڈنٹس میں پیدا کر رہا ہے؟ آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، پروفیسرز کے پاس جاتے ہیں، کیا آپ کو وہ انویژن کرنا سکھا رہے ہیں؟ کیا آپ کو ڈریمز دے رہے ہیں؟ کیا آپ کا تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے جتنے ریسورسز بتا رہے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہوئے ہمیں ایسے معلم عطا فرمائے، اگر ہم معلم میں ہیں تو ہم میں وہ خصوصیات پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔